الحمدللہ تعالی سینکڑوں طلباء اس طریقہ کار سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ کمزور سے کمزور طالب علم بھی اس طریقہ کار کو اگر اپلائی کرے گا ترکیب میں، عربی عبارت حل کرنے میں، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس طریقہ کار کو بہت مفید پائے گا، اور 1 سے 1.5 ماہ کے عرصہ کے اندر وہ انشاءاللہ تعالی عربی عبارت خود حل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ جو طریقہ کار میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں یہ مدارس میں رائج نہیں ہے، چونکہ میں نے ایک ادارے سے نہیں کئی اداروں سے پڑھا ہے۔ اکثر مدارس میں بس سادہ ترکیب کروا کر معاملہ حل کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک لفظ پر پوری نحمیر کا اجرا کرنا یہ بہت کم مدارس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا، تاکہ آپ ان اصولوں کو نوٹ کر لیں، ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں جو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک جملہ یاد کر لیں، العلم بالتکرار، علم تکرار سے آتا ہے، اور تکرار کے لیے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 یا 4 ساتھی آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد تکرار شروع کریں۔ ایک لفظ کو لے لیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ میں سے ایک ساتھی، 3-4 ساتھی آپ بیٹھ چکے ہیں اور ایک لفظ کو آپ نے لے لیا ہے، الحمد کو لے لیا ہے، تو وہ سب سے پہلے سوال کرے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان تینوں میں سے کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو اسم کی 11 علامات آنی ضروری ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اسم کی 11 علامات یاد کر لیں۔ تو الحمد جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام ہے۔ آگے اگر فعل ہو تو پھر فعل میں فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، اگر ماضی ہے تو مبنی بر فتح کہہ کے چھوڑ دینا ہے، اور اگر مضارع ہو تو پھر ما قبل کو دیکھنا ہے کہ ما قبل لم ہے، لفظ عربی کا لن ہے یا لم ہے، یا پیچھے کوئی عامل نہیں ہے، عامل لفظ عامل لم ہے یا عامل لن لفظ ہے، یا پیچھے کوئی عامل ہی نہیں ہے، تو یہ دوسری بحث ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ دوسری بات آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ لفظ مفرد ہے یا مرکب؟ اب اگر مفرد ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مرکب کو دیکھنا ہے، کیا مرکب تو نہیں ہے، یعنی 2 لفظ تو نہیں ہے، مرکب تام تو نہیں ہے، مرکب ناقص تو نہیں ہے، یا مرکب ناقص کی اقسام میں سے کوئی قسم تو نہیں بن رہی، جیسے کہ مرکب عددی، بنائی اور اضافی، توصیفی وغیرہ، یہ مرکب ناقص کی اقسام ہے۔ تو مفرد کا تعین کرنے کے لیے آپ نے مرکبات کو دیکھنا ہے کہ اگر مرکب نہیں ہے تو پھر لہٰذا مفرد ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے اپنے ساتھی سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ یہ اسم جو ہے، اسم کا تعین تو آپ نے کر لیا کہ جی اسم ہو گیا، تو اب اسم میں بھی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو آپ کو اسم معرفہ کی 7 علامات آنی چاہیے۔ وہ 7 علامات یاد ہوں گی تو آپ اسم معرفہ کہہ سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر معرفہ کی 7 اقسام میں سے کوئی بھی قسم پائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ معرفہ کہہ دیں گے، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو آپ کہیں گے جی یہ نکرہ ہے۔ معرفہ کی 7 علامات میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے گی تو آپ اس کو معرفہ قرار دے دیں گے، اور اگر کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہہ دینا جی یہ نکرہ ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آپ نے مذکر کا تعین کرنے کے لیے مؤنث کو دیکھنا ہے۔ مؤنث کی 4 علامات ہیں، ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو لہٰذا یہ مذکر ہو گیا۔ مثال کے طور پر الحمد، میں نے ایک لفظ لیا تھا الحمد، اب اس میں الف مقصورہ ہے، ممدودہ ہے، جو مؤنث کی علامات ہوتی ہیں، تو ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، مؤنث کی علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا یہ مذکر ہو گیا۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا، تو اس کو آپ نے مذکر ڈکلیئر کرنا ہے۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہے کہ یہ اسم الحمد یا کوئی بھی کسی بھی لفظ پر آپ اسم پر آج اجرا کر رہے ہیں، پوچھنا ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔
اگر واحد ہے تو تثنیہ، تو واحد کو متعین کرنے کے لیے آپ نے تثنیہ اور جمع کی علامات دیکھنی ہے، اگر تثنیہ اور جمع کی علامات نہیں پائی جا رہی تو آپ نے واحد قرار دے دینا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی، یہ اسم جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی، تو معرب ہے یا مبنی، تو آپ نے سب سے پہلے مبنیات کی طرف جانا ہے کہ یہ مبنی الاصل میں سے ہے یا مشابہ مبنی الاصل میں سے ہے۔ تو مبنی الاصل کی جتنی علامات ہے وہ دیکھنی ہے، وہ پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی۔ مشابہ مبنی الاصل میں سے کوئی علامت تو نہیں پائی جا رہی، تو مشابہ مبنی الاصل اور مبنی الاصل میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو لہٰذا آپ نے اس کو معرب قرار دے دینا ہے۔ جیسے کہ الحمد، اس میں مبنیات کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، مبنی الاصل میں سے بھی نہیں ہے، نہ مشابہ مبنی الاصل میں سے ہے، تو لہٰذا الحمد معرب ہوگا۔ تو یہ تھا چھٹا پوائنٹ۔ تو یہ 6 پوائنٹ بیان کرنے کے بعد جو 7واں مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے 16 اقسام کا۔ آپ نے اسم کی 16 اقسام کی طرف چلے جانا ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح ہے یا مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح ہے، جمع مکسر منصرف ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، اسم مقصورہ ہے، ممدودہ ہے، کیا ہے 16 اقسام جتنی بھی ہیں ان سب کو یاد، 16 اقسام جتنی بھی ہیں ان سب کو یاد کریں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہے کہ یہ 16 اقسام میں سے کون سی قسم بن رہی ہے۔ فرض کر لیں الحمد ہے تو 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، تو آپ نے 16 اقسام میں سے ساری قسموں کو پڑھنا ہے کہ کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے۔ تو اگر کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو پہلی ہی علامت ہوگی وہ کون سی؟ مفرد منصرف صحیح۔ مفرد منصرف صحیح، جو الحمد ہے یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اب یہ مفرد کس طرح ہے کہ مرکب نہیں ہے، منصرف کیوں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح کس طرح ہے کہ اس میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں پایا جا رہا۔ 16 اقسام بیان کرنے کے بعد باری آتی ہے اعراب کے تعین کی کہ یہاں کون سا اعراب آئے گا۔ اب فرض کر لیں الحمد ہے، اس کا اعراب آپ نے تعین کرنا ہے، تو ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں اور اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ اعراب کا تعین کریں گے تو آپ نے ما قبل کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ ما قبل کو نہیں دیکھتے تو آپ اعراب کا تعین نہیں کر سکیں گے، آپ وہیں پھنسے رہ جائیں گے کہ دیکھوں یا کیا کون سا اعراب آئے گا۔ جب بھی کسی اسم کا اعراب تعین کرنا ہے تو آپ نے ما قبل کو دیکھنا ہے۔ اب جیسے کہ الحمد ہے، اب الحمد کے ما قبل کوئی عامل نہیں ہے تو لہٰذا یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو مبتدا جو ہے وہ مرفوعات میں سے ہے تو آپ یہاں ضمہ دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ عربی عبارت صرف روز کی ایک لائن، صرف روزانہ ایک لائن آپ اس طریقے سے عربی عبارت کی حل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بڑے اچھے طریقے سے عربی عبارت حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور مزید ایک بات ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے استاد گرامی علامہ ارشاد احمد حقانی صاحب ادارہ صراط مستقیم میں اب بھی حیات ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کو ضمیروں کا علم آ گیا، ضمائر کا علم آ گیا تو اس کو آدھی نحو آ گئی۔ جس شخص کو ضمائر کا علم آ گیا، ضمائر کا علم آ گیا، ضمائر کا پتہ چل گیا کہ یہ کیا واقع ہو رہی ہے، منصوب متصل ہے، منصوب منفصل ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ کیا واقع ہو رہی ہے، ان چیزوں کا علم آ گیا، اس کو آدھی نحو آ گئی۔ اور میں خود بہت پریشان رہتا تھا کہ اپنے استاذ گرامی علامہ راضی صاحب عرف راضی صاحب ہیں، ان کا نام ہے علامہ رضا مصطفیٰ صاحب، اس وقت ادارہ صراط مستقیم میں آپ ماشاءاللہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ پائے کے خطیب بھی ہیں۔ تو استاذ گرامی سے میں نے عرض کی استاد جی مجھے عربی عبارت نہیں آتی، میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا کیا اعراب آئے گا۔ تو استاد گرامی نے فرمایا کہ آ جائے گی، صبر کرو آ جائے گی۔ الحمدللہ تعالی اس دن کے بعد جو آپ نے فرمایا تھا کہ آ جائے گی، الحمدللہ آج سینکڑوں طلباء اپنی عبارت ٹھیک کر چکے ہیں اور وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی عبارت خود سے حل کریں۔
اور میں ایک اور مزید بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عربی عبارت کل حل کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 10 الفاظ عربی کے یاد کیا کریں، ان کا ترجمہ یاد کیا کریں۔ ترکیب کا تعلق ترجمے سے ہے اور ترجمے کا تعلق ترکیب سے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ترکیب میں 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، نمبر 1 ترکیب اور نمبر 2 ترجمہ، عبارت اور نمبر 2 اس کا ترجمہ۔ جب آپ ترکیب کریں گے تو آپ کو یہ بات فائدہ دے گی کہ آپ کو ترجمہ آتا ہوگا۔ جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ترکیب حل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو وہ مجھے بتائیں۔